اللہ بیٹے کو خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ خاندان کو عزت و برکت دے۔ آپ کو روشنیوں کا، ان چراغوں کا، ان لائٹنگ کا مقصد سمجھ آئے تو آپ کا غصہ دعاؤں میں بدل گیا، کیونکہ مقصد سمجھ آ گیا نا کہ روز روز تھوڑی کو بڑا چلا دے، لیکن اگر کسی نے آج چلائے ہیں 4 چراغ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بیٹے کی کل شادی۔ جب مقصد سمجھ آیا تو آپ کی زبان سے اب دعائیں نکل رہی تھی، آپ کا غصہ بھی کتنا آگا، آپ کو خوشی ہونے لگی۔ ایسے ہی ہے نا یار، میں کہتا ہوں ساری زندگی فتوے لگاتے گزر گئی، آگے بڑھ کے پوچھ ہی لیتے، آگے بڑھ کے دیکھ ہی لیتے یار یہ پورے پاکستان کے اندر چراغاں ہیں، روشنیاں ہیں، چراغ چل رہے ہیں، تم میں روشن ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کوئی بتاتا خوشی ہے آمینہ کے لال کے جشن، کوئی بتاتا کہ یار محفل تو کرنی تھی۔ تو خیال یہ تھا جب کسی عام شخص کو بھی بلانا ہو، کسی عام شخص کی بھی دعوت کرنی ہو تو گھر کی ذرا صفائی ستھرائی، بیٹھ کر دفتر میں بھی کرسیاں بندوبست کر لیتا ہے۔ تو یہ تو شاہوں کے شاہ کا قصیدہ حسن پڑھنا تھا، یہ تو حضور کا ذکر کرنا تھا۔ تو میں نے سوچا خالی محفل کیا کرنی ہے، کوئی 4 بتیاں لگا لیتا ہوں، کوئی آنگن میں بیٹھ کے پھول رکھتا ہوں، کوئی اگربتیاں سلگا لیتا ہوں، کچھ بچوں کو بٹھا کے سونے محبت پہ درود پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ تو محبت کے انداز سے یہ فتووں کے موضوع تو نہیں تھے۔ تو میں کہتا ہوں اس کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے چاہا یار میں حضور کے دین کو پھیلاتا ہوں، چلو ماحول سارا بنا کے محفل کروا دیتا ہوں۔ کسی نے کہا یار حضور کو تو کھانا کھلانا بڑا پسند تھا، چلو میں کچھ کھانا تیار کر کے غریبوں کی بستی میں جا کے بانٹ کے آتا ہوں۔ کسی نے کہا یار حضور کو تو سجدہ بڑا پسند تھا، چلو میں بیٹھ کے جو ہے وہ نماز پڑھ لیتا ہوں، میں سجدہ کر لیتا ہوں۔ اور کسی نے کہا حضور کو تو یہ بڑا پسند تھا کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور اللہ ان پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، تو اس نے تسبیح پکڑی اور بچوں کو لے کے کہا سونے محبت پہ درود پڑھو۔ تو یہ تو محبت کے رنگ تھے سارے، لیکن پتہ نہیں کیوں الجھ کے ہم اس بات کے فتوے پہ فتوے لگانے ساری زندگی اس میں گزر گئی۔ تو میں کہتا ہوں کتنا نادان ہوگا وہ بیچارہ جو آغاز کی چٹیوں میں الجھ پڑا اور ساری زندگی فتوے لگاتے گزر گئی۔ کاش کوئی قدم آگے بڑھ کر مقصد بھی تو دیکھ لے گا۔ اچھا اگر وہ نادان ٹھہرا تو وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں ہوگا یار، جو ساری رات چٹیاں ٹانگتا رہا، چراغوں میں تیل ڈالتا رہا، دھوپ میں روشن کرتا رہا، اللہ کو مٹھائیوں کے ڈبے پیک کرتا رہا، لنگر کی کیری کرتا رہا، اور جب صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی اس کی بھی آنکھ لگی اور وہ بھی اٹھ کے مسجد آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جھنڈیوں کی سب کچھ سمجھ بیٹھا، وہ بیج لگانے بچوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، وہ اسی میں اتنا کھو گیا کہ اس کو بھی مسجد میں آنا یاد نہ رہا۔ تو کوئی جھنڈیوں میں الجھ کے فتوے لگاتے گزر گیا اور کوئی جھنڈیوں میں اتنا کھو گیا کہ مسجد آنا بھی یاد نہ رہا۔ تو یاد رکھنا جوانوں، منزلیں نہ الجھنے سے ملتی ہیں نہ کھو جانے سے ملتی ہیں، منزلیں تو دم دم یاد کے ذکر سے ملتی ہیں، منزلیں تو سیرت کو اپنانے سے ملے گی۔ منزل کوئی دکان پہ بیٹھا تھا 100% سچ بول رہا تھا اور کہتے یار ہم تو حضور کو سچ بولنا پسند تھا، بس کوشش کرتے ہیں زندگی میں سچ بول کے جائیں اور زندگی میں جھوٹ نہ ہو۔ کوئی دوسرا کہتا ہے میں تو امانتوں کی حفاظت بھی کرتا ہوں اور سچائی کا نور بھی حاصل کرتا ہوں، اللہ مجھے سچائی بھی عطا کرے، اللہ مجھے امانت بھی عطا کرے۔ تو میلاد کا مقصود تو یہ ہے، منزل تو یہ ہے، اور اگر ہم اس طرف نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میلاد والوں کی منزل کیا ہے؟ اللہ اور ہم چھوٹے لوگ ہماری باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ میرے شیخ طریقت پیرزادہ علامہ محمد رضا صاحب کی مصطفی صاحب میلاد والوں کی منزل کی نشاندہی کرتے ہیں اور آپ فرماتے بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا کھانا نکال کے دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع شکل و صورت چال ڈال انداز معاشرت طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا۔ یہ میلاد کی منزل ہے نا یار، ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑتا ہے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں؟ ہمیں سال کے بعد صرف جھنڈا لگا کے کیوں بتانا پڑے یہ عاشقوں کا گھر ہے؟ لطف تو یہ ہے کوئی ہمارے ساتھ دوستی کرے، کوئی ہمارے ساتھ کاروبار کرے، کوئی ہمارے ساتھ تجارت کرے، کوئی ہمارے ساتھ رشتہ داری جوڑے،